أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، ان سب نے حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، ایک موقع پر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اخبرنی عن الوضوء، اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتائیے، یعنی مراد یہ کہ کن باتوں کا وضو میں خاص اہتمام کروں تاکہ اجر بڑھ جائے اور وضو کامل ہو جائے۔ تو آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اسبغ الوضو، وضو کا کمال کیا کرو، اچھی طریقے سے، کامل طریقے سے وضو کیا کرو، کوئی کمی نہ رہ جائے، اور کمی تاکہ فرائض کی تکمیل ہو۔ شریعت نے جو سنتیں مشروع کی ہیں ان کو مکملات الفرائض کہا کہ فرضیت کی کمی اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے سے پوری کر لیں گے۔ تو لہذا حضور نے فرما دیا کہ وضو کی تکمیل کیا کرو، کامل طریقے سے وضو کیا کرو، خوب اچھی طرح، کسی قسم کی کسر نہ رہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وخلل بین الاصابع، اور جب ہاتھ اور پاؤں کو دھو تو ہاتھ پاؤں کو دھوتے وقت ان کی انگلیوں میں خلال بھی کیا کرو، کہ بسا اوقات ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں کے درمیان میں یا جو انگلیوں کے درمیان میں جگہ ہے وہاں پر پانی عام روٹین میں نہیں پہنچتا، اور ان چیزوں کا دھونا تو فرض ہے، اس لیے کہ ہاتھ کا دھونا اور پاؤں کا دھونا فرض ہے، تو انگلیوں کے درمیان کی جگہ کا دھونا بھی فرض ہے۔ لیکن شریعت یعنی اب خلال کے ذریعے سے اس کمی کا ازالہ ہو جائے گا، کہ اگر کسی شخص نے اگر کمی رہ بھی گئی تو جب خلال ہوا تو اس سے پھر اس کی کمی دور ہو جائے گی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ بالغ فی الاستنشاق، ناک کے نتھنوں میں پانی لے کر تھوڑا سا چڑھائے، اس سے ان کی صفائی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اہتمام کیا کرو، استنشاق کا ناک میں کے نتھنوں میں پانی چڑھاؤ، الا یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی روزہ کی حالت میں ناک میں پانی مبالغہ سے یہ زیادہ نہ چڑھاؤ، ایسا نہ ہو کہ پانی زیادہ چڑھے تو یہ روزے کے منافی ہوگا، پانی زیادہ چڑھے تو یہ روزے کے منافی ہوگا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کرنا کہ یہ سنن ہیں، اور سنن مکملات الفرائض میں سے فرض کی تکمیل سنت کے ذریعے سے ہوگی۔ جیسے پورے چہرے کو دھونا فرض ہے 1 مرتبہ، لیکن 3 مرتبہ دھونا سنت ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔